ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑیوں کے درمیان بسے ہوئے تھے، وہاں عبدل نام کا ایک عقل مند اور شریف بوڑھا رہتا تھا۔ وہ ایک متقی مسلمان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم اور روحانیت کے اصول میں گزاری۔ عبدل کی داڑھی برسوں کے دوران سفید ہو گئی تھی اور اس کی آنکھیں ایک گہری حکمت کے ساتھ چمک رہی تھی جو زندگی بھر کی تجربات سے آئی تھی۔ ہر صبح وہ گاؤں کی مسجد میں پایا جاتا تھا، نماز میں کمیونٹی کی رہنمائی کرتا تھا اور ان لوگوں کی رہنمائی کرتا جو اسے تلاش کرتے تھے۔ ایک دن عامر نامی نوجوان مسافر گاؤں پہنچا۔ عامر ہفتوں سے اپنی زندگی کی معنی تلاش کر رہا تھا۔ وہ کھویا ہوا اور مایوس تھا، اپنے مقصد کے بارے میں بے یقین تھا۔ ایک عقل مند اور مہربان آدمی کے طور پر عبدل کی شہرت کے بارے میں سن کر عامر نے اس سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عامر نے عبدل کو مسجد میں پایا، نماز میں گرا اور وہ صبر سے انتظار کرتا رہا جب تک کہ بوڑھا اپنی عقیدت ختم نہ کر لے۔ جب عبدل نے بالآخر آنکھیں کھولی اور عامر کے چہرے پر پریشان نظروں کو دیکھا تو اس نے ایک گرم مسکراہٹ پیش کی اور اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ بڑی عاجزی کے ساتھ عامر نے اپنے دل کی بات عبدل کے سامنے پیش کی، اپنی جدوجہد اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ عبدل نے غور سے سنا، اس کے چہرے سے ہمدردی اور سمجھداری جھلک رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے بات کرنا شروع کی، قرآن و حدیث سے کہانیاں اور تمثیلیں بیان کی۔ انہیں عامر کی زندگی کے تانے بانے میں باندھا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، عامر عبدل سے ملنے جاتا رہا، بوڑھے آدمی کی حکمت میں سکون اور رہنمائی پاتا رہا۔ عبدل نے نہ صرف عامر کو اپنے عقیدے سے جڑنے میں مدد کی بلکہ اسے زندگی کی قیمتی اسباق بھی فراہم کیے جو مذہب سے بالاتر تھے۔ اس نے عامر کو رحم دلی، ہمدردی اور تمام جانداروں کے باہمی تعلق کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عامر کا دل ٹھیک ہونے لگا اور اس کی زندگی کا مقصد واضح ہو گیا۔ اس نے گاؤں میں رہنے اور کم نصیبوں کی دیکھ بھال کرنے اور محبت اور افہام تفہیم کے پیغام کو پھیلانے میں عبدل کی مدد کی۔ عبدل اور عامر لازم و ملزوم بن گئے۔ عبدل اور عامر لازم و ملزوم ساتھی بن گئے جو ایمان، حکمت اور سرپرستی کے پائیدار بندھن کی تبدیلی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ وہ مل کر گاؤں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتے رہے، محبت، ہمدردی اور اتحاد کی میراث چھوڑتے رہے جس سے آنے والی نسلوں تک